أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 138۔ وقالو اور یہ کہتے ہیں، حاذہ یہ انعام جانور، وحرث اور فصل کھیتی اناج، حجر یہ محفوظ ہیں، یہ سیف ہیں۔ کیوں سیف ہے؟ لا یطعمها اس کھیتی کو یا اس جانور کو کوئی نہیں کھائے گا، الا سوائے من نشاء جسے ہم چاہیں گے۔ یہ کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے نا اپنے کسی حضرت، کسی دیوی، کسی دیوتا کے نام سے کوئی جانور چھوڑ دیتے تھے، کھیت کا کچھ حصہ یا فصل کا کچھ حصہ فکس کر دیتے، اور یہ بھی قاعدہ بنا دیا تھا، رول بنا دیا تھا کہ اس میں سے صرف اس ٹائپ کے لوگ کھا سکتے ہیں، ہر انسان نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بزعمہم، یہ ان کے اپنی سوچ، اپنے خیال اور ان کی خود ساختہ باتیں، خود کی بنائی ہوئی باتیں، اللہ نے اس کو اس کا حکم نہیں دیا۔ وَأَنْعَامٌ اور کچھ جانور، اونٹ ایسے ہیں، حرمت ظہورها ان کی پیٹھوں کو حرام کر دیا گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اب ان کی سواری کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جیسے اب انڈیا میں دیکھتے ہیں نا، گائے کو کیا کرتے ہیں؟ کھول کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ماتا ہے، دیوی ہے، فلاں ہے۔ وَأَنْعَامٌ اور کچھ جانور ایسے ہیں، کچھ اونٹ، لا یذکرون اسم اللہ علیہا جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی ان کو ذبح کرتے وقت یا ان پر اگر چڑھ گئے تو چونکہ جیسے حج کے لیے جاتے تھے تو کیا کرتے جاتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک۔ تو اگر اونٹوں پر چڑھ جاتے تھے، سواری کرتے تھے تو ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، منع کر لیا تھا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتراء علیہ، یہ اللہ کے بارے میں ان کا جھوٹ تھا، یعنی ان کا یہ گمان تھا، بگڑتے بگڑتے ان کا دین یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں وہ کیا سمجھتے تھے، کیا سوچ کے کرتے تھے کہ یہ اللہ نے ہمیں بتایا، یہ اللہ کا دیا ہوا طریقہ، یہ دین کا حصہ ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کیا کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سیجزیہم، بہت جلد وہ ان کو بدلہ دے گا، بما کانوا یفترون، ان جھوٹوں کا، ان جھوٹی باتوں کا جو وہ اللہ کے بارے میں بناتے رہے۔ یہ فیصلے جو انہوں نے کیے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی ہے، اللہ کے پیدا کی ہوئے جانور ہیں، اور انہوں نے حصے بکرے کس کس کے بنا رکھے؟ دوسروں کے، دوسرے دیوی دیوتاؤں۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے اینڈ دے سے
these animal and crops are safe, are forbidden. No one may eat from them except whom we will by their claim. And there are some camels whose backs are forbidden by them, and there are those upon which the name of Allah has not been mentioned. All of this an invention of untruth about him. He will punish them for what they were inventing. تو اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، اور سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے صرف ایک چیز کہ اس بارے میں اللہ کی رولنگ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے بہت سے لوگ یہ بکرا کس کے نام پہ، تو بڑے پیر صاحب کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے ہیں نا، اور یہ کھانا کس کی، تو خواجہ غریب نواز کے نام سے، وہ ہم نہیں کھا سکتے، وہ فلاں پہاڑ بابا کے نام سے، مدار بابا کے نام سے، یہ سب کیا ہے، اسی کا شرک، وہی شرک کا کنٹینیویشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ جس طرح سے تمہارے میں کوئی میرا پارٹنر نہیں ہے تم کو بنانے میں، اسی طرح سے ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے، چاہے وہ اینیملس ہو، چاہے وہ سواری ہو یا کھانا ہو، اس میں بھی کوئی پارٹنر نہیں ہے، میں نے اکیلے وہ تم کو دیا ہے، اور اس لیے وہ صرف میرے لیے یوز ہونا چاہیے، اور کسی کے لیے میرے نام پر کسی کو کھلا سکتے اور کسی کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔